چھوڑ دے بھائی. صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اٹھایا نماز میں تو مرور بطریق اولا جائے. شامی نے کہا مکروہ ہے اور عمل کثیر کے ساتھ ہو تو پھر مفسد ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھایا اس کی متعدد توجیحات. یا یہ منسوخ ہے اس لیے کہ حدیث میں ان فی الصلاۃ شغلا لشغلا، نماز میں مشغولی ہے. اور یا اس زمانے کی بات ہے جب عمل کثیر جائز تھا تو منسوخ ہو گیا. دونوں کا خلاصہ ایک. یا وہ خود آتی تھی اور خود چڑھتی تھی اور خود اترتی تھی، یا خود چڑھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہاتھ سے اتارتے تھے تو عمل قلیل بن گیا. اور عمل قلیل مکروہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ بیان شریعت کے لیے ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اور یا وہ خود چڑھتی تھی اور ایک رکن میں اور دوسرے رکن میں اس کو اتارتی تھی، جیسے رکوع اور سجدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وہو حامل امامۃ، اس پر اشکال ہے. حامل اسم فاعل ہے، یہ عمل کرتا ہے جب حال اور استقبال کے لیے ہو، اور یہاں ماضی ہے حال، یہ تو ہو چکا ہے. اس کا جواب یہ ہے اس کو حکایت الحال الماضیہ، یعنی ماضی کو اس طرح فرض کیا جیسے ابھی ابھی ہو رہا ہو. جیسے ناول کی زبان میں پرانے واقعات کو اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسے ابھی ہو رہا ہے. تو اس لیے حامل یعنی یہ واقعہ ہو چکا ہے لیکن ایسا ہے جیسے ابھی کر رہے ہو. جیسے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، کلبہم باسط نے عمل کیا ہے ذراعیہ میں، اور حالانکہ حال استقبال نہیں ہے، پرانے زمانے کا واقعہ ہے. وہ بھی حکایت الحال الماضیہ، اس طرح ہے جیسے پرانا واقعہ ابھی ابھی ہو رہا ہو. یہ فصاحت اور بلاغت کا ایک حصہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ہاتھ سے اٹھایا یا دونوں ہاتھ سے اٹھائے جب عمل کثیر جائز تھا. دفعا لنفرت البنات، لڑکیوں اور نواسیوں اور پوتیوں کی نفرت کو دور کرنے کے لیے. لوگوں میں ان کی نفرت تھی، لڑکی سے نفرت، لڑکا سے محبت، اور یہ ان کو معلوم نہیں کہ لڑکا کہاں سے آئے گا اگر لڑکی نہ ہو. اور شفقت کی وجہ سے اپنے نواسی پر شفقت کی گئی. آپ کو بتایا امامہ بنت ابی العاص ہے لیکن بنت زینب شرافت کی وجہ سے نسبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیٹی کی طرف نسبت. اب اگر کوئی اشکال کرے یہاں حامل کا لفظ ہے اور ترجمہ الباب میں عنقہ کا لفظ ہے، عنق تو یہاں نہیں آیا. اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری روایات میں عنق موجود ہے. دوسری روایات میں مثلا مسلم میں مسلم علی عنقہ ہے، ابو داود میں علی عاتقہ ہے. عاتق کا مطلب بھی کندھا ہے. مسند احمد میں رقبتہ ہے. سب کا خلاصہ ایک. اور اس کے بعد ابی العاص یعنی ابو العاص کی بیٹی ہے ابن ربیعہ ابن عبد الشمس. پھر یہی امامہ بنت زینب ان کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی سے ہوا. گویا کہ حضرت علی نے خالہ کے بعد بھانجی کو نکاح کیا. خالہ کی وفات کے بعد جمع تو جائز نہیں ہے، بھانجی کو اور خالہ کو جمع کرنا جائز نہیں. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. سجدے میں اس کو رکھ لیتے تھے اور قیام میں اس کو اٹھاتے تھے. اگر ایک ہاتھ سے اٹھانا ہو تو عمل قلیل ہے، دونوں ہاتھ سے اٹھانا ہو تو عمل کثیر ہے. اگر وہ خود چڑھتی ہو تو پھر نہ عمل قلیل ہے نہ کثیر ہے. باب اذا صلى الى فراش فيه حائل. الباب کا مقصد یہ ہے کہ اگر حائل کے بستر کی طرف نماز پڑھے تو مفسد نہیں ہے، تو مرور بطریق اولا مفسد نہیں ہے. نمبر 2، صلاة صحیح ہے بجنب الحائل، حائل کے پاس. اگر حائل کا کپڑا مصلی کو لگتا ہو. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيالة أي بجنبي مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. ان کا کپڑا مجھ پر یا ہمارا کپڑا ان پر، یہ کوئی حرج نہیں. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد بن الهادي قال سمعت ميمونة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه. ایک روایت میں أصابتني ثيابه وأنا حائض. باب هل يغمض الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. یہ بھی ما قبل سے تعلق ہے کہ جب بدن کو دبانا مفسد صلاۃ نہیں ہے تو مرور بطریق اولا مفسد صلاۃ نہیں ہے. یا یہ بیان کرتے ہیں کہ مس مرأہ ناقض صلاۃ نہیں ہے، ناقض وضو نہیں ہے. شافعی اس کی تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک مس مرأہ ناقض وضو ہے، مس صغیرہ ناقض وضو نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاؤں کو دبایا تھا سجدے کے وقت تاکہ وہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لے، لیکن یہ فوق الثیاب تھا. جب کپڑے کے اوپر ہے تو مس المرأہ لازم نہیں آیا. لیکن نسائی کی روایت میں ہے لیس علیہا ثوب. پھر کام یہی ہوگا کہ ہاتھ دبایا اور کپڑا نہیں تھا. مس مرأہ بغیر حائض ہے.
حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله إلى قوله عن عائشة قالت حدثنا وجدتنا بالكلب والحمار. تم نے بہت برا کیا کہ ہم کو کلب اور حمار کے ساتھ برابر کیا. بئس شيء عدلتمونا بالكلب والحمار. یہ چیز بہت بری ہے. کون سی چیز؟ عدلتمونا بالكلب والحمار. یہ ما بمانا شيء ہے. عدلتمونا بالكلب والحمار اس کا بیان ہے. یا بئس ما بئس شيء هو عدلتمونا بالكلب. لقد رأيتني ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نحوین پر اللہ رحم کرے وہ کہتے بئس کے اندر ضمیر مبہم ہے. ما بمانا شیئا اس کی تمید ہے. خواہ بخواہ مصیبت پر مصیبت بنائی ہے اپنی طرف سے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ کبھی کبھی آپ نحو و صرف کی طرف توجہ نہیں کرتے جب وہ لغویات کو بیان کرتے بے فائدہ. بئس کے اندر ضمیر مبہم ہے. ما بمانا شیئا اس کی تمید ہے. عدلتمونا یہ ہے یہ ہے. وأنا مستجعد بينه وبين القبلتين. إذا أراد أن يسجد غمز رجليه. غمز کا مطلب دبانا، انگلی سے دبانا، ہاتھ سے دبانا، دبوچنا. اور یہاں وفي روایت النسائی ليس عليها سبب فقبضتهما. پڑھو جناب. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. کون پڑھ رہا ہے؟ پڑھو. کیا نام ہے؟ أحمد. احمد. آگے فہد. کلوٹ کے رہنے والے آپ کے باپ دادا. آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن إسحاق السماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المراعي أيكم يقوم إلى جزير آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم الصرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. یہ حدیث گزری ہے دوبارہ آگے وہاں مختصر یہاں مفصل. اس میں مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر رجل کی طرف سے مسح ہو تو وہ بھی ناقض نہیں ہے اور اگر عورت کی طرف سے مسح ہو تو وہ بھی ناقض وضو نہیں ہے. اور حدیث میں فاطمہ کا ذکر ہے رضی اللہ عنہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے پوجڑی کو اور مشیمہ کو ہٹایا تھا.
جو بچہ دانی ہوتی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈالی تھی، جس پردے کے اندر بچہ ہوتا ہے، اس کو حضرت فاطمہ نے ہٹایا۔ حضرت فاطمہ صغیرہ تھی، اور صغیرہ کا مس شافعیہ کے نزدیک بھی مس ناقض وضو نہیں ہے، لیکن مصنف نے اس کی جگہ مرأہ کا لفظ ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ چھوٹی بچی تھی، لیکن اگر بڑی ہو، عورت ہو، تو اس کے مس سے بھی وضو اور نماز خراب نہیں، اس لیے فرمایا المرأۃ، حالانکہ حدیث میں مرأہ نہیں ہے، صغیرہ ہے، تطرح عن المصلی، کہ وہ ڈالتی ہے مصلی سے شیئا من الاذی، اذیت والی چیز کو۔ تو یہ بھی ما قبل کے لیے تکمل ہے کہ مرور بطریق اولا ناقض نہیں ہے۔ حدثنا احمد بن اسحاق السرماری، سرمار کہتے ہیں بخارا کی ایک بستی ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ کان شجاعا، بہت بڑے بہادر تھے۔ قتل الفا من الترک، وہ ترکستان میں اس طرف جو کفار تھے جس علاقے میں، ان میں سے 1000 کو قتل کیا جہاد میں۔ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا اسرائیل الی قوله، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے کعبے کے پاس، قریش کی جماعت مجلس میں تھی۔ کہنے والے نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے ہو اس ریاکار کو، نعوذ باللہ، ہمارے سامنے نماز پڑھتے ہیں، تم میں کون ہے جو چلا جائے الی جذور آل فلان، فلان قبیلے کے اونٹ کی طرف، جو اونٹ مر چکا ہے، ذبح ہو چکا ہے، بس وہ پس الی فرسہا و ذبحا، اس کے گوبر، خون، وصلاحا، بچہ دانی، الفردۃ التي تکون فیہا، بچہ، فیجیء بہ، اس کو لائے، ثم یمہلہ، پھر صبر کرے، یمہلہ، ان کو ٹائم دے دے تاکہ سجدے میں جائے، یہاں تک کہ سجدہ کرے تو ان کے کتفین کے درمیان رکھے۔ بس کھڑا ہوا سب سے بدبخت عقبہ ابن ابی معیط، بدبخت اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور نماز کے درمیان رکاوٹ ڈالی اور نماز کو خراب کرنا شروع کیا۔ ولی عہد ہے، آپ پھر اپنے یہاں ہیں، ثم یمہلہ، پھر ان کا ٹائم دے دے۔ فانبعث اشقاهم فلما سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعه بین کتفیہ وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا۔ حدیث پہلے گزری تھی وہاں کہ اگر درمیان میں نجاست پڑ جائے تو وہ صلاۃ نہیں ہے مصنف کی نزدیک، یا جیسے امام مالک کا مذہب تھا کہ طہارت الثیاب سنت کے درجے میں ہے، لازم کے درجے میں نہیں ہے، جیسے پہلے گزرا تھا۔ اور دوسرے حضرات نے اس کے مختلف تعویلات کی تھی جو وہاں گزر چکی ہیں۔ فضحکوا، ہنسنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے پر قائم تھے، حتی مال بعضهم علی بعض، بعض کے اوپر گرنے لگے۔ من الضحک، چلنے والا چلا گیا حضرت فاطمہ کے پاس، اور وہ چھوٹی بچی تھی۔ فاقبلت تسعى، تو وہ آ گئی دوڑتی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، یہاں تک کہ اس کو ڈال دیا عنہ، حضرت سے، وہ جو سلام وغیرہ ہے۔ حضرت فاطمہ سے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ صغیرہ تھی، بنی ہاشم میں سے تھی، اور لوگوں کی عادت ہے کہ بچوں کی حمایت کرتے تھے، تو اس لیے اس سے کچھ نہیں کہا۔ فاقبلت علیہم، اور متوجہ ہوئی، تسبہم، یہ مطلب نہیں ان کو گالیاں دی، تسبہم، ان کی برائی، لعن تعن کیا، لعن تعن،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پورا کیا تو یہ دعا فرمائی، اے اللہ آپ پکڑ لیں قریش کو. 3 مرتبہ یہ فرمایا. پھر نام لیا، عمر بن ہشام، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور عقبہ ابن ابی معیط جو اصل کام کرنے والا تھا. پیچھے سے محرک تو ابو جہل تھا، محرک ابو جہل تھا، انجیکشن وہ دیتا تھا اور کام دوسرا کرتا تھا. قال عبداللہ فلقد واللہ لقد رأیتہم سرعا گری ہوئی، سرعا مقتولی. اس میں براعت الاختتام ہے کہ وہ تو مقتول ہو گئے، تم بھی ایک دن مر جاؤ گے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یوم بدر ثم سحبوا، پھر ان کو کھینچا گیا قلیب بدر کی طرف. قلیب کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، غیر آباد کنواں، جس سے لوگ پانی شانی نہیں نکالتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر آباد. اور قلیب اس لیے کہتے ہیں کہ قلب جیسے آپ کو بتایا تھا پلٹنے پلٹنے کو کہتے ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے. اس میں بھی ڈول اوپر ڈول نیچے، ڈول اوپر نیچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً، اصحاب القلیب کی پیچھے لعنت لگائی گئی، یا اتبع اصحاب القلیب لعنةً، ان کی پیچھے لعنت لگائی. اس کے بعد اب اصل کام کی طرف مصنف آئے، اوقات الصلاۃ. مصنف نے درمیان میں کچھ چھٹی کی ہوگی تھوڑی سی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی. مواقیت میقات کی جمع ہے. میقات وقت مقرر کو کہتے ہیں. اسی طرح میقات مکان مقرر کو کہتے ہیں. جیسے مواقیت الاحرام کا مطلب جو مکانات مقرر ہے احرام کے لیے. اور وقت معین کو بھی کہتے ہیں. تو وقت معین وقت مقرر ایک چیز ہے. مواقیت الصلاۃ کو بیان کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو یہ مشابہ ہے بعد الموت کے ساتھ. جیسے مرنے سے اٹھ گیا ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ آپ کا شکر ہے تو ہم نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز. پھر اس کے بعد جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو سورج کا زوال ہوتا ہے. آدمی کو یاد آ جاتا ہے جیسے سورج جو بہت بڑا عظیم الشان جسم ہے اس کا زوال ہوا، میرا زوال بھی ہونے والا ہے. اور جب میرے زوال ہونے والا ہے تو اس اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو زوال دینے والا ہے. تو ظہر کی نماز پڑھی. تو عصر کے وقت جب سورج مثلین پر پہنچ گیا تو گویا کہ سورج قریب الغروب ہو گیا. اس کو یاد آیا جیسی سورج قریب الغروب ہے تو میری روح بھی قریب الغروب ہے، یہ بھی غائب ہو جائے گی، بدن سے چلی جائے گی. تو اس وقت نماز پڑھ لیں. پھر اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا تو پھر مغرب کی نماز. اس لیے جیسی سورج غروب ہو گیا، جبکہ سورج نور ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. سورج غروب ہو گیا، میں بھی غروب ہو جاؤں گا، چند دن کی بات ہے. اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرے اور نماز پڑھے. پھر جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت سرخی شرخی ختم ہو جاتی ہے.
اور وہ ہے کہ سورج کے اثرات مٹ جاتے ہیں۔ یہ آدمی سوچتا ہے کہ میری بھی اثرات مٹ جائیں گے، مال کو تقسیم کیا جائے گا، میری چارپائی کوئی لے لے گا، میرا کمرہ کوئی اور لے لے گا اور اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جب اثرات اور نشانات ختم ہو جائیں گے مجھے کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے مجھے کوئی یاد کرے نہ کرے، میں خود اپنے کو یاد کرتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھ لوں۔ اور یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ دن کے 2 اوقات ہیں، ایک ہے نصف اول، ایک ہے نصف ثانی۔ نصف اول میں آدمی ہوتا ہے فریش، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فریش ہو، تو اس لیے دنیا کے کاموں کے لیے تم فریش ہو جاؤ، اپنا کام کرو۔ تو اس لیے صبح سے زوال تک کوئی نماز نہیں ہے، فرض نماز نہیں ہے، نفل تو پڑھتے رہو۔ اور آخر میں پھر آدمی تھک جاتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے نصف الاخیر میں، دن کے نصف اخیر میں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چلو تم محتاج ہو تو نصف اول تمہاری لیے ہے، اور میں محتاج نہیں ہوں، اس لیے نصف اخیر میں تم تعب اور تھکے ہوئے ہو لیکن میری لیے کر لو۔ اس لیے نصف اخیر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مقرر کیا۔ اس وجہ سے سورج کی طلوع سے لے کر دوپہر تک کوئی فرض نماز نہیں، اور زوال سے لے کر غروب تک سب اوقات صلاۃ ہیں۔ ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر کا وقت ختم ہوتا ہے تو مغرب، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا۔ اسی طرح رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 حصے کر دیا، نصف اول نصف اخیر۔ نصف اول میں آدمی جاگتا رہتا ہے غالباً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو تیرے آسانی کے لیے ہم نے نصف اول کو اپنے لیے مقرر کیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ نصف اول تک عشاء کی نماز پڑھو، نصف اول کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا مکروہ ہے جماعت کے ساتھ، الا یہ کہ کوئی عذر ہے۔ اور نصف اخیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندی کے لیے رکھا، اور بندی یہ تمہارے لیے ہے، سوتے ہو تو سو جاؤ، اگر تہجد نہیں پڑھتے ہو تو پھر بھی کوئی بات نہیں، تہجد لازم نہیں ہے، مستحب کے درجے میں ہے۔ آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو وتر کے لیے اٹھاتے تھے، تہجد کے لیے نہیں اٹھایا۔ اگرچہ تہجد پڑھنا چاہیے لیکن لازم نہیں ہے۔ تو نصف اول کو انسان اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا، اور نصف اول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندی کی نیند کے لیے رکھا۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ صلوات خمسہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن صلوات خمسہ کو سب مسلمان مانتے ہیں۔ جو پرویز منکر حدیث ہے یا دوسری منکر حدیث، وہ بھی اللہ کے فضل سے صلوات خمسہ کو مانتے ہیں اپنے اپنے وقت پر، اس کو متواتر سمجھتے ہیں۔ ہاں اشارات موجود ہیں، اور بعض نمازوں کا نام بھی موجود ہے، من بعد صلاۃ العشاء آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اس میں صلاۃ فجر کی طرف اشارہ ہے، وقبل غروبها، اس میں صلاۃ عصر کی طرف اشارہ ہے، ومن آناء اللیل، آناء اللیل میں اوقات اللیل، مغرب اور عشاء کی طرف اشارہ ہے، وأطراف النہار، اس میں ظہر کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ ایک طرف ختم دوسری طرف شروع، تو یہ اطراف النہار ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تمسون اس میں مغرب اور عشاء، وحین تصبحون اس کے اندر فجر کی نماز،
وعشیا عصر کی نماز، وحین تظہرون ظہر کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ اشارات موجود ہیں اور صلوات خمسہ کی تفصیل احادیث میں ہے۔ اب اس کے بعد جو باب ہے مواقیت الصلاۃ و فضلها، اس ترجمۃ الباب کا مقصد وقت کی اہمیت ہے۔ نمبر 2، ابتداء الاوقات، اوقات ابتدائیہ کا بیان ہے کہ کون سی نماز کس وقت سے شروع ہے۔ فضل المواقیت، وقت پر نماز پڑھنے کی فضیلت، اہمیت۔ وفضلها میں ہر ضمیر یا مواقیت یا صلاۃ کی طرف۔ الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا مفروضا، موقوتا اوقات کے اندر، موقوتا کا مطلب اوقات کے اندر فرض کی ہوئی، موقتا وقتہ عینہ علیہم فی الوقت، وقتہ کا مطلب اس کو متعین کیا وقت میں۔ اور اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل میں بھی اشارہ ہے۔ طرفی النہار، نہار کی طرفین میں، اس میں زوال سے لے کر غروب تک کا وقت آیا، اور دوسری طرف میں فجر وزلفا من اللیل، اور رات کے ایک حصے میں مغرب و عشاء کی طرف اشارہ ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس میں بھی 5 نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ حافظوا علی الصلوات، صلوات کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، اور ان میں درمیانی۔ اب صلوات جمع ہے اور جمع کم سے کم 3 ہے، والصلاۃ الوسطی اس پر عطف ہے تو 4 ہو گئی، 4 تو ہو گئی لیکن 4 میں وسطی نہیں، تو کم سے کم جو صلوات ہے اور اس کے ساتھ وسطی ہو، اور کم سے کم اس میں نصف اس کے اندر وسطی ہو، وہ 5 ہے۔ 3 تو صلوات میں آ گئی، 3 نمازیں ہیں، 4 آ گئی کس میں؟ وسطی میں، لیکن وہاں 4 ہے نہیں تو ایک کو بڑھا دیا تاکہ وسطی بن جائے، ورنہ وسطی نہیں بنے گا تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس میں 5 صلوات کی طرف اشارہ ہو۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز عمر أخر الصلاة يوما، نماز کو مؤخر کیا وقت مستحب سے۔ فدخل عليه عروة بن زبير فأخبره، ان کو بتایا، أن مغيرة بن شعبة رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ، انہوں نے أخر الصلاة يوما، ایک دن کو مؤخر کیا، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے۔ گورنر لوگ مشغول ہوتے ہیں تو نماز میں تاخیر ہوئی، وہ بالعراق، عراق میں تھے، عراق العرب میں تھے۔ فدخل عليه ابو مسعود الانصاری، ابو مسعود انصاری ان کے پاس آئے۔ کہتے ہیں عراق العرب ہے، ایک عراق العجم، عراق العجم حج عرب، عجبادان سے موصل تک ہے طولن، اور قادسیہ سے حلوان تک ہے عرضاً، اور عراق العجم میں یہ کوفہ اور بصرہ جو ایران کے ساتھ ملی ہوئے ہیں وہ ہے۔ فقال ما هذا یا مغیرہ، ما هذا، یہ کیا کام ہے اے مغیرہ، ما هذا التاخیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ امراء اور حکام کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے۔ أليس قد علمت أن جبرائيل علیہ السلام نزل،
کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت جبریل آئے فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. حضرت جبریل علیہ السلام امام بن گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بن گئے، جس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز جائز ہے. جبریل متنفل تھے علیہ السلام. اس کے متعدد جواب ہے. ایک جواب یہ ہے کان ملقنا ولم یکن اماما، وہ صرف تعلیم دیتے تھے، امام نہیں تھے، وہذا خلاف الظاہر. دوسرا جواب یہ ہے کان مامورا، جبریل علیہ السلام مامور تھے، اور مامور ظاہر بات ہے، حضور بھی مامور ہے، وہ بھی مامور تھے، ان کو حکم ہوا تھا تو حضرت جبریل پر بھی نماز فرض ہوئی تھی. نمبر 3، یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے، اور احناف کہتے ہیں کہ مدینہ میں یہ بات آئی کہ مفترض متنفل کے پیچھے نہ پڑے، اور یہ مکی کا واقعہ ہے بلکہ ابتدا کا واقعہ ہے. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی تھی تو نماز لم تکن فرضا قبل البیان، بیان سے پہلے فرض نہیں. تو جبریل کے لیے بھی نفل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نفل ہے قبل البیان، اور جب بیان ہو چکا تو پھر اس کی فرضیت اجزاء کی وضاحت ہو گئی. سب سے اچھا جواب یہ ہے کان مامورا بہذا، اور جب معمور ہے تو فرضیت ہو گئی. اب صلی فصلی میں اشکال ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل نے نماز پڑھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، تو امامت کہاں گئی؟ ختم. جواب یہ ہے کہ فرق ترتیب اجزاء کے لیے ہے. ترتیب اجزاء کا مطلب یہ ہے ترتیب ارکان، رکن ایک دوسرے کے بعد، یعنی رکوع شروع کیا تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع شروع کیا، قیام شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں قیام، سجدہ وغیرہ. اشکال وارد نہیں ہوتا کہ امامت تو چلی گئی، اس لیے کہ نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت نے نماز پڑھی، تو امامت کہاں گئی؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فتویٰ تعتیق پر ہے، یعنی اختلاف ہے اس میں کہ مقارنت مع امام ہونا چاہیے یا تعتیق امام سے ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ تعتیق ہونا چاہیے تاکہ تقدم علی الامام نہ ہو، امام سے پہلے نہ ہو آدمی. اس پر احناف کی نزدیک بھی فتویٰ ہے، اور شافعیت کی نزدیک تو ہے ہی فتویٰ. تو ایک جواب کہ فصلی میں ترتیب الارکان کے لیے ہے، ترتیب الصلاۃ کے لیے نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم مقارنت کو لے لیں، جیسے مقارنت امام بخاری کا بھی مسلک ہے کہ مقارنت ہونا چاہیے امام کے ساتھ، جیسے اپنی جگہ آئے گا انشاءاللہ. اگر مقارنت کو لے لیں تو یہ فا ترتیب کے لیے ہے، ترتیب ذاتی. اور ترتیب ذاتی کا مطلب جب تابع مطبوع کے پیچھے ہو اگر ساتھ ساتھ ہو تو اس کو ترتیب ذاتی کہتے ہیں. ذات کے اعتبار سے ترتیب ہے اگرچہ زمانے کے اعتبار سے مقارن ہے. جیسے چابی کی حرکت ہاتھ کی حرکت کی بعد ہے، لیکن یہ بعدیت ذاتی ہے، بعدیت زمانی نہیں ہے، کیونکہ چابی اور ہاتھ دونوں ساتھ گھومتے ہیں. مقارنت ہے زماناً اگرچہ ترتیب ہے ذاتاً. ذات کا مطلب ہے ایک تابع ہے ایک مطبوع. تو امامت بمعنی امامت ہے،
اور بعد میں یہ فرمایا کہ امامت بمانا تابعداری ہے کہ ایک نے نماز پڑھی پھر دوسری نے ان کو دیکھ کر نماز پڑھی، لیکن یہ صحیح نہیں۔ دیکھو جبریل فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلى فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ثم صلى فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ثم صلى فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ثم صلى فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں ہو گئی۔ اور یہ روایت مختصر ہے اس لیے کہ اصل میں امامت جبریل میں 2 دن کی نماز ہے۔ پہلے دن نماز پڑھی تھی اول الوقت میں، دوسری دن نماز پڑھائی تھی آخر الوقت میں، اور پھر فرمایا تھا ان دونوں اوقات کے درمیان آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ہے۔ وقال پھر فرمایا بہذا امرتو، دیکھو معمول ہوا، حضرت معلوم ہوا کہ حضرت جبریل معمول تھے، بہذا امرتو۔ فقال عمر لعروہ، عمر ابن عبد العزیز نے عروہ سے کہا اعلم ما تحدث به یا اعلم ما تحدث به، اگر اعلم ہو تو معنی یہ ہے اعلم ما تحدث به، سمجھ لو آپ کیا بیان کر رہے ہیں، میں نے تو کبھی سنا نہیں جبریل کو آپ نے امام بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدی بنایا، پھر اعلم ہو جائے گا۔ یا اعلم ما تحدث به، اعلم بتا دو، سندن اسند ما تحدث به، جو آپ بیان کرتے ہیں اس کو سند کے ساتھ بیان کریں۔ اور ایک ہے اعلم ما تحدث به، میں جانتا ہوں جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اعلم ما تحدث ہو میں جانتا ہوں تو پھر اس کا کیا مطلب، اب ان جبریل ہوا اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کی اقامت کی اور نماز کے امام بن گئے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو شک ہے، اور اگر اعلم ہو تو معلوم ہوا مجھے یقین ہے، تو اس لیے اعلم احتمال ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو اچھا یہ ہے کہ علم سمجھ لو، جان لو کیا چیز تم بیان کر رہے ہو مجھے تو معلوم نہیں، اس لیے اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو مفصل بیان کرو۔ ہوا ان جبرائیل ہوا اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھا دی، تو حمزہ اور واو میں واو کو مقدم کریں گے، حمزہ ہوا ان جبریل علیہ السلام، اور کیا جبریل علیہ السلام نے نماز کی امامت کرا دی۔ اور یاد مخشری کا قول لے لیں گے کہ حمزہ واو کے درمیان مقدر ہے، یعنی اتقول ھذا یا الصحیح ما تقول وان جبریل علیہ السلام هو اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ غیر زمخشری کا قول آسان ہے کہ حمزہ مقدم من المؤخر ہے، اور زمخشری کے قول میں قوت استنباط پیدا ہوتی ہے کہ مناسب جملہ مقدر کیا جائے۔ زمخشری ہے، زمخشری کو جار اللہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب رہتے تھے، تو جار اللہ اصل رہنے والے زمخشر ازبکستان میں ہے۔ زمخ کے معنی ہے مرمت کرنا، اور شہر ہے، اصل میں زمخ شہر، تو شہر کو مخفف کر زمخشر بنایا، مرمت والا شہر، یعنی اس میں وہ لوگ رہتے تھے جو جوتی کی مرمت کرتے ہیں،
اور چیزوں کی مرمت کرتے ہیں، کپڑوں کی مرمت کرتے ہیں، ایسے لوگ رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الصلاة قال عروہ نے کہا كذلك كان بشیر بن ابی مسعود يحدث عن أبيه، اپنے والد سے نقل کرتے تھے۔ قال عروہ وَلَقَدْ حدثتني عائشة أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور دھوپ ہوتی تھی چار دیواری کے اندر، یعنی ابھی تک دھوپ چار دیواری میں تھی، دھوپ کی جگہ چار دیواری میں سایہ نہیں آیا تھا، یعنی عاجلاً پڑھتی تھی، زیادہ تاخیر کے ساتھ نہیں پڑھتی تھی۔ لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بالکل عاجلاً پڑھتے تھے، کیونکہ جب دیوار چھوٹی ہو تو صحن میں دھوپ ہوتی ہے یا صحن کے بعد حصے میں دھوپ ہوتی ہے اگرچہ تاخیر ہو۔ یہ مت کہو والشمس فی حجرتها، کمرے میں دھوپ تھی، کمرے کے اندر دھوپ بہت کم ہوتی ہے۔ چار دیواری کا مطلب آپ کو بتایا، قبل ان تظہر، اس سے پہلے کہ پھیل جائے، یعنی قبل ان تظہر، اس سے پہلے کہ سایہ پھیل جائے، لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، دوسری جگہ یہ معنی آئے گا، یہاں نہیں۔ قبل ان تظہر، اس سے پہلے کہ دھوپ چھڑ جائے دیوار پر، دھوپ ابھی تک دیوار پر نہیں چھڑی تھی بلکہ دھوپ اندر تھی، یہ معنی بہتر، بلکہ یہی متعین ہے معنی۔ تظہر چھڑنے کو کہتے ہیں، تو جب سورج نیچے اتر جائے تو پھر وہ جو دھوپ ہے وہ دھوپ اوپر چھڑ جاتی ہے اور پیچھے سایہ، تو اس طرح نہیں ہوا تھا کہ پیچھے سایہ اور دھوپ چڑھ گئی تھی دیوار پر، بلکہ ابھی دھوپ اندر تھی۔